جو حرام کھانے والے ہیں ان کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی لمبے سفر سے آتا ہے، دور دراز کا سفر ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے، جسم اور کپڑوں کے اوپر گرد و غبار ہے۔ تو جو مسافر ہو، جو پراگندہ حال ہو، اس کی دعا قبول ہوتی، مسافر کی دعا قبول ہوتی۔ اور اسی طرح جس کے حال ہی خراب ہے، بیچارہ اتنا غربت، مسکینی، آزمائش کے اندر ہے، تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی۔ تو اب ہونا کیا چاہیے کہ بندہ دور سے آیا، بال بکھرے ہوئے، حالت اس پراگندہ ہے، تو اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، جو عام طور پہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، بڑی دعا کرتا ہے، گڑ گڑا کے اور تضرع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کی حالت یہ ہے، یہ جو مسافر ہے اس کی حالت یہ ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اور اس کا لباس حرام۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو دعا کدھر سے قبول ہوگی؟ جب کھانا پینا پہننا حرام ہے تو دعا کدھر سے قبول ہوگی؟ اور پھر فرمایا کہ جو بدن حرام سے غذا پائے وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ تو اب بھلے بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ آدمی اپنا ایک وہ کرا کے جو ہے نا وہ دعا مانگے، اب وہ سادہ لباس ہے یا وہ احرام ہی پہنا ہوا ہے، احرام جو ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کا لباس ہے، لیکن وہ احرام ہے رشوت کی کمائی کا، وہ احرام ہے روڈوں پہ کھڑے ہو کے جو لوگوں سے رشوت لی تھی، وہ احرام ہے اس پیسے کا جو دفتروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ رشوت لی تھی، وہ جو کسی کے جو ہے وہ کاغذات ٹرانسفر کرنے کے پیسے لیے تھے حرام، وہ جو دفتروں کے اندر کوئی کام پیسے کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ تو شاید نہیں ہوتا ہوگا لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، یہ جو حرام خوریوں کے پیسے ہیں، جو تنخواہ بنتی ہے 15,000، 20,000، 25، 30، 40 تک، 50 تک، لیکن ماہانہ خرچہ گھر کا چل رہا ہے 2 لاکھ روپے، تنخواہ 50,000 ہے، گھر کا خرچہ 2 لاکھ روپے، بچے اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں کی فیس ہی 20,000 ہے، اور 4 بچے 60,000 تو فیس دے رہے ہیں، تنخواہ 50,000 ہے، تو کہاں سے دے رہے ہیں؟ حرام سے دے رہے ہیں اکثر۔ اسی طرح ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، یا جو سیر و سیاحت پہ بھی جا رہے ہیں، لیوش لائف ہے، اچھی گاڑی ہے، مکان شاندار ہے، حالانکہ اس کمائی کے اندر بن ہی نہیں سکتا، تو کہاں سے بنا؟ موسٹ آف دا ٹائم دیٹ از فرام حرام، وہ حرام سے بنا۔ تو اب ایسے جو نمازی صاحب ہیں، ایسے جو معتمر صاحب ہیں، یہ بھلے جو ہے نا وہ اچھا سا لباس پہن کے اور یہاں سے بڑے عطر مل مل کے جو ہے وہ پہنچ جائے مکے مدینے اور دعائیں مانگے، اور یہاں سے کیا جانے، ہر بندہ جانے والے کو کہہ رہا ہے جی آئی صاحب دعا کرنا ہمارے لیے، آپ تو عمرے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، حتیم کے اندر کھڑے ہو کے دعا کرنا، تو یہ دعائیں کرے گا۔ لیکن جو حدیث کہہ رہی ہے کہ لباس حرام، کھانا حرام، پینا حرام، مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام فأنا یستجاب لذالک، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا مہربانی کرے کہ کمائی والے جو حضرات ہیں، اچھا یہ اس میں تاجر بھی آ سکتے ہیں، تاجر بھی دھوکہ فراڈ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکے دے کے اور خراب مال بیچ کے سب کچھ کر کے دھڑا دھڑ پیسے کما کے نکلا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا اور ہر گلا سڑا پھل دبا کے بیچا، ڈنڈی ماری فل، جانوروں کے گوشت کے اندر پانی بھر کے بیچا، اور اب جب اتنے سارے پیسے جمع ہو گئے تو اب آیا جی آخری عشرہ مدینے میں جا کے گزارتے۔ سب ایسا نہیں کرتے، بڑے بڑے عاشق رسول، بڑے بڑے اچھے لوگ، بڑے بڑے نیک لوگ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جو واقعتاً حلال کماتے ہیں اور مدینے میں جا کے نچھاور کرتے ہیں، ان کی بات نہیں، ان کی تو سعادت ہے، ان کی سعادت ہے، بات ان کی ہے جو حرام کما کے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا مال حرام کما کے دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھنا یہ درست نہیں ہے، حدیث مبارک اس سے منع کرتی ہے۔